الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اس سے پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض دعاؤں کا ذکر تھا جو آپ نے سرزمین مکہ اور اہل مکہ کے لیے فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قبول فرما لیا تھا کہ یہاں کے بسنے والوں کے لیے رزق ثمرات کی شکل میں عنایت فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز 1 نمبر کی وہاں پر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی کاشت نہیں ہوتی، کوئی بود و باد، کوئی اس طرح کی پیداوار وہاں نہیں ہے، لیکن دنیا کی ہر نعمت آپ کو وہاں پر میسر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان آیات میں بھی بعض دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں کعبے کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی باپ اور بیٹے دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کام اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کتنا بڑا، کتنا عظیم الشان کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اوپر اٹھا رہے ہیں، یعنی راج مستری کا کام کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بنا بنا کر والد بزرگوار کو دینا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی، ہم نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر ایسی خصوصیت رکھی تھی کہ جو دیواریں بلند ہوتی تھی پتھر بھی بلند ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو یہ معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، کتنی تواضع اور کتنی انکساری ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کتنا بڑا عمل، کتنا عظیم الشان، لیکن بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں؟ اے اللہ ہمارے اس عمل کو بس قبول فرما لیجیے۔ معلوم ہوا اس آیت شریفہ سے بات معلوم ہو گئی کہ انسان کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا کام انجام دے رہا ہو تو عاجزی انکساری اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ آپ نے یہ کام میرے سے لے لیا، تیرا شکر ہے، میں اس لائق نہیں تھا۔ اگر اللہ نے آپ کے ذریعے کسی مسجد کی تعمیر کرا دی، کسی مسجد کا متولی بنا دیا، کہیں کا کوئی دینی امور کا منتظم بنا دیا، تو آپ کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں متولی ہوں مسجد کا، میں منتظم ہوں، جو ہے وہ سینہ چھڑا کر کے کہتا ہے متولی ہے ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے لیے کر کیا رہا ہے؟ کون سے کام تو ایسا کر رہا ہے جو اللہ جس سے راضی ہو جائے؟ تو آدمی سے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کام لے لے، آدمی کتنا بڑا کام کر رہا تو ڈالنے والی ذات تو دلوں میں اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی نے ڈالا۔
آپ کے ذریعے مدرسے کا قیام ہو گیا، مسجد کا قیام ہو گیا، رفاہی ہسپتال کا قیام ہو گیا، اور بھی بہت سارے جو رفاہی کام ہیں وہ آپ نے انجام دیے، لیکن انجام دلوائے کس نے؟ وہ اللہ نے۔ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے آدمی کتنا ہی بڑا کام کر گزرے، عاجزی انکساری، کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، اللہ نے ہم سے کام لے لیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے، تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا اور مجھ سے یہ کام لے لیا۔ تو عاجزی انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ذرا سا کام آدمی کرتا ہے، گاتا پھرتا ہے کہ صاحب میں نے مسجد میں 1 لاکھ روپے دیے، مسجد میں لنٹر میں نے ڈلوایا۔ بٹ ڈلوایا کس کے لیے ڈلوایا؟ لوگوں کے لیے ڈلوایا یا اللہ کے لیے ڈلوایا؟ ظاہر بات ہے کہ آپ نے کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو کہیے نہیں، اس کو کہتے نہ پھریے، بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ تو نے، اور بھی بہت سارے افراد شہر میں رہتے تھے لیکن یہ کام تو نے مجھ سے لے لیا، تو تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، ورنہ میں اس لائق کہاں۔ تو ربنا تقبل منا سے ہمیں بھی نصیحت مل رہی ہے کہ اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرو اور اس عمل کی قبولیت کی دعا کرتے رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے اولادوں پیغمبر ہیں، اور وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور پھر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بس اس کام کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے گا، انک انت السمیع العلیم۔ بلا شبہ آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں، سنتے بھی ہیں آپ، جانتے بھی، آپ کو معلوم ہے، یعنی ہمارے دل کی کیفیت بھی آپ کو معلوم ہے، ہم جو دعا کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں، کہ کیا مقاصد اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو اللہ آپ وہ بھی جانتے ہیں، اور ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ اس کو سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی، بھئی کون کس نیت سے کیا عمل کر رہا ہے اللہ کو تو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے تم زبان سے کہہ رہے ہو لیکن دل میں کیا ہے اللہ واقف ہے۔ زبان سے کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی اللہ نے کام لے لیا، اب لوگ آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، دل بڑا خوش ہو رہا ہے نا، ذکر اسی لیے آپ کر رہے ہیں کہ مقصد یہ کہ لوگ میری تعریف کریں، نہیں، آپ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے بس۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، ایک دعا تو یہ کی، ایک اور دعا کی کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے۔ یعنی اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام کرنے کے بعد ہمارے دل میں بڑائی نہیں آنی چاہیے، اے اللہ تو ہمیں اپنے احکامات کا اور زیادہ فرما بردار بنا دیجئے، یعنی جتنی فرما برداری کر رہے ہیں مزید اس میں اضافہ ہو، یہ ہونا چاہیے۔ ہم متولی تو بن گئے مسجد کا، نماز کی پرواہ نہیں، جی کمیٹی کے شورا کے ممبر تو بن گئے لیکن معلوم ہوا کہ کچھ خبر ہی نہیں کیا ہو رہا، تو اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو جب انسان کو کوئی ذمہ داری سونپ دی گئی تو اس ذمہ داری کو سونپنے کے بعد اس کو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور زیادہ۔ بھئی ایک آدمی بڑا محتاط ہے، وہ مشتبہ لوگوں کا مال نہیں کھاتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، اب آپ کو متولی بنا دیا تو اب آپ تو اور محتاط ہوں گے، بھئی مسجد کا پیسہ میں اپنے ذاتی کام میں استعمال نہ کروں، میں کتنی بھی مجبوری ہو مسجد کے پیسے سے اٹھا کر اپنا ذاتی کام نہ چلاؤں، کیونکہ وہ تو خیانت ہوگی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو دعوتوں میں نہیں جا رہے، اور صاحب کھانا کھانے نہیں جا رہے، اور بچ رہے ہیں، اور فلاں کام بھی نہیں کر رہے، اور فلاں کام بھی نہیں کر رہے، اور ادھر یہ کام کر رہے چپ کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی تمہارے اندر مزید اگر اللہ نے کوئی ذمہ داری تمہیں دی ہے تو فرما برداری اور تمہاری بڑھ جانی چاہیے۔ بھئی نماز آپ پہلے بھی پڑھتے تھے، آتے تھے مسجد میں، لیکن اللہ نے آپ کو مسجد کا متولی بنا دیا، منتظم بنا دیا، تو اب آپ 15 منٹ پہلے آنے لگے، مسجد میں 15 منٹ پہلے تاکہ لوگوں کو عبرت کہاں واقعہ جیسا ہم نے سوچا تھا ویسے ہی ہے۔
حضرات انبیاء علیہ السلام جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ حکم تو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، تو پہلے خود عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو حکم تو دے دیا اور خود اس کو نہیں کر رہے، نہیں، پہلے عملی طور پر خود اس کو انجام دیتے ہیں. بھئی غزوہ خندق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جب خندق کھود رہے تھے تو بھوک کے مارے چور ہو گئے. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، اور پھر ہٹایا تو پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا. آقا نے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. دیکھا، یہ نہیں کہ صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا، صحابہ تو مشقتیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسودہ ہو، ایسا نہیں، ایسا نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کا، آپ نے توفیق دی، اس عمل کو قبول فرما لیجیے گا، اور ہمیں مزید اطاعت اور فرما برداری کا. یعنی جو اطاعت، ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہیں، تو کیا وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ نعوذ باللہ، نافرمانی نہیں، فرما برداری. بلکہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ فرما برداری کرنے والا بنا دیجیے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو وجعلنا مسلمین لک، اور زیادہ مطیع بنا لیجیے ہمیں. اور کیا فرمایا؟ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجیے جو آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو. ہمیں بھی مطیع اور فرما بردار اور زیادہ بنا لیجیے، اور ہماری نسلوں میں بھی مطیع اور فرما بردار پیدا فرما دیجیے گا. یعنی ایسی جماعت پیدا کیجیے گا جو آپ کی اتباع اور فرما برداری کرنے والی ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان اسماعیل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. وہ کتنی پیروی کرنے والے، کتنے اعلیٰ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجات سے ان کو نوازا، اور اعمال کے ہر اعتبار سے اعلیٰ. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی لمبی نماز کہ آپ کے قدمین مبارکین متورم ہو گئے، ورم ہو گئے. صحابہ نے تو کہا بھی تھا نا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشائے ہیں، اور آپ پھر بھی جو ہے اتنی مشقت اختیار کرتے ہیں، دیر دیر تک عبادت کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ یہ دیکھیے، یہ ہے اعلیٰ درجہ. آپ اعلیٰ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ جو مرتبہ آپ کو عنایت فرمایا تو ہر اعتبار سے آپ کو اعلیٰ اور افضل بنایا. تو آقا نے کیا فرمایا اس سوال کے جواب میں؟ افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حضرات انبیاء علیہ السلام جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں خود بھی کرتے ہیں اس پر، یعنی لوگوں سے زیادہ اس پر خود عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو تعلیم تو دے دی، لوگوں کو تلقین تو کر دی، خود غافل ہو جا، ایسا نہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہمیں اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور آگے کیا؟ میری ذریت میں، میری نسل میں ایک ایسی جماعت پیدا فرمائیے جو آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو. معلوم ہوا اللہ سے ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہماری نسلوں میں ایسے افراد پیدا فرمائیے گا جو تیرے فرما بردار ہو، اسلام پر چلنے والے ہو، تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہو. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اپنے لیے بھی دعا کرو، اے اللہ ہمیں جب تک رکھیے دین پر مستقیم رکھیے گا، اور ہماری نسلوں کو بھی اسی دین پر قائم رکھیے گا جس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہی وہ دین ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی پر ہمیں قائم رکھیے گا. تو اپنی نسل کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. اپنے لیے تو کریں ہی، ہماری نسل میں جو موجود ہے اور جو آنے والے ہیں، جو نسل ہماری چلے گی قیامت تک، ان کو بھی اللہ اسی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی رکھیے گا. آگے کہہ رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام بھی بتلا دیجئے. ظاہر بات ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی، بیت اللہ کا پڑوس آپ کو مل گیا، رہائش آپ کو وہاں مل گئی، اور مستقل قیام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو وہیں ہو ہی گیا بچپن ہی سے. تو
जीवारे काबा में आपको जगह मिली और फिर आपके ने तामीर का मौका भी अल्लाह आपने हमें इनायत फरमा दिया, तो अब हमें हज करना है तो उसके क्या अहकामात है वो भी बता दीजिएगा। तो अरीना मनासिकाना, और हमको हमारे हज के अहकाम भी बतला दीजिए। वतुब अलैना, और हमारे हाल पर तवज्जो रखिएगा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज के आमाल को बयान भी फरमा दिया, उसकी तशरीह मुकम्मल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी करा दी गई कि आप जब हज के लिए जा रहे हैं तो हज क़िरान का एहराम बांध रहे हैं, आप इफराद का बांध रहे हैं, तमत्तो का बांध रहे हैं। अब बेचारे बहुत सारे हाजी, उन्हें पता ही नहीं होता है, बस गांव के हैं, एहराम बांध लिया, उनसे पूछो किसका एहराम बांधा, क़िरान का बांधा है, तमत्तो का बांधा है, इफराद का बांधा, उन्हें यही नहीं पता नहीं कि जी ये क्या है। अजी हमने तो हज का बांध लिया। अगर हज का एहराम बांध लिया और वहाँ तवाफ और सही करने के बाद एहराम खोल दिया तो दम हो जाएगा, गुनाहगार होगा। हज का एहराम बांधा सिर्फ हज का, तो वो तो हज इफराद हो गया। इफराद सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए, हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा जाए, उसे तमत्तो कहते हैं। लेकिन उसमें उम्रा के बाद आदमी हलाल हो जाता है, और क़िरान में एहराम नहीं खुलता, वो हज के बाद खुलेगा। यानी उसमें भी उम्रा और हज दोनों का एहराम एक साथ होता है, लेकिन आप सही करने के बाद हलक नहीं कराएंगे। एहराम की पाबंदियों में आप क्या करेंगे, आप एहराम की पाबंदी में रहेंगे। और वो एहराम कब खुलेगा, जब आप हज से फारिग हो जाएंगे, तब आप एहराम को खोलेंगे। इफराद में कुर्बानी नहीं है, तमत्तो और क़िरान में कुर्बानी वाजिब है। यानी दमे जो उसको कहते हैं आम जुबान में समझ लीजिए हज की कुर्बानी, एक तो आम कुर्बानी, एक हज वाली, यूं समझ लीजिए। तो वो जो अहकाम आदमी को जब हज पर जाए तो सीख कर जाए, लेकिन सीखते नहीं। हाँ, क्या सीखते हैं, दावत, खूब दावतें चलनी, हाजी जी जा रहे, दावतें हो रही, पूरा दिन इसी में गुजर रहा, कहीं दोपहर की दावत कहीं, शाम की कहीं, मालूम हुआ कि हज कैसे करना है ये पता ही नहीं। हज कैसे अंजाम देना है, उसकी अफ़आल क्या है, फ़राइज़ क्या है, वाजिबात क्या है, सुनन क्या है, मुस्तहब्बात क्या है, किस तरह अदा करना, वो सीख कर नहीं गए। और फिर क्या कहते हैं, बहुत से बड़े बूढ़ों से वहाँ कहा जी, मैंने कहा एक बूढ़े मियाँ मिले, मैंने कहा बड़े मियाँ कैसे करा हज बता दो। अजी बस हो गया, अल्लाह कबूल कर लेगा। अरे भाई हो गया, ये तो बताओ कैसे किया, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं। वो बहुत सारे गुम हो जाते हैं, उनका तवाफ़ ज़ियारत ही रह गया, तो तवाफ़ ज़ियारत रहने की वजह से हज नाक़िस हो गया, वो करते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को मसला। तो इसलिए जाओ भाई, उम्र में एक ही मरतबा फ़र्द है, वो भी साहिब इस्तिताअत पर, तो आदमी को जो है सीख कर जाना चाहिए, आदमी को सीख कर जाना चाहिए। तो बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करें, व अरीना मनासिकना वतुब अलैना, हज के अहकाम हमें सिखला दीजिएगा, कैसे हज करना है, फ़राइज़ क्या है, वाजिबात क्या है, किस तौर पर हमें हज करना है। वहाँ रमी जमरात पर अब लोग क्या करते, कोई चप्पल भी मार देता बाद मरतबा। एक मरतबा के वाक़या हम भी थे वहाँ पर, जमरात पर थे, अब वो इतना मोटा जो है पूरा जो है पत्थर लिए हुए कि तू बहुत दिनों में मिला, आज मैं तेरी खबर लूँगा आज मैंने कहा बस ठीक। ऐसे ऐसे लोग तो कुछ पता नहीं बेचारों को, सीखा ही नहीं, सीख कर मतलब लाखों रुपया खर्च हो रहा, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद और फिर सीख नहीं रहे। तो दोस्तों, जब भी हज को जाओ सीख कर जाना चाहिए, मालूमात करके जाना चाहिए, ताकि हमारा हज अकारत ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, ज़ाय ना हो जाए, सिर्फ आमदोरफ्त ना हो जाए कि गए और आ गए, क्या किया कुछ पता नहीं। इसका एहतमाम रखना चाहिए। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, फिल हकीकत आप ही हैं तवज्जो फरमाने वाले और मेहरबानी करने वाले। जाहिर बात है, तवज्जो करने वाले, मुतवज्जे होने वाली ज़ात भी वही है, और फिर मेहरबान भी वही ज़ात है, उससे ज़्यादा ना कोई मेहरबान है और ना कोई तवज्जो करने वाला। आगे फिर दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اے ہمارے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر انہیں میں کا ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور ان کو کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کرے، اور ان کو پاک کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ یعنی میری ذریت میں ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو مطیع اور فرما بردار ہو، ٹھیک ہے، اور اسی ذریت میں رسول بھی آ گئے، ان میں رسول بھی ہو۔ کیسا رسول؟ جو تزکیہ کرنے والا، تلاوت کرنے والا، لوگوں کو احکام بتلانے والا، سکھلانے والا، حکمت سے لبریز کرنے والا، اور ان کے باطن کی صفائی کرنے والا۔ اور وہ کون؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے پیغمبر عنایت فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، جو در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت میں ہے، اور جن کی نبوت تا قیامت جاری اور ساری رہے گی۔ وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر بھی سناتے ہیں، آیتیں تلاوت کر کے بھی سناتے ہیں، ان کے قلوب کو بھی پاکیزہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر ودیعت فرما دی تھی۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ تو رسول ان کے اندر، اے اللہ کیا اے ہمارے پروردگار میری ذریت میں رسول بھی ہوں، چنانچہ رسول ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب پورا جو سلسلہ، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا فرما رہے ہیں کہ میری ذریت میں انبیاء ہوں۔ اور پیچھے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ دیکھ، لیکن یہ دعا قبول ہو گئی، ایک شرط کے ساتھ مشروط ہو گئی تھی کہ یہ امامت والا جو عہدہ ہے نا، نبوت والا جو عہدہ، کسی فاسق و فاجر کو نہیں ملے گا۔ پیچھے ہم نے بتایا تھا تفصیل سے کہ کسی فاسق و فاجر، چنانچہ جتنے انبیاء ہوئے اعلیٰ درجے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز اعلیٰ عنایت فرمائی۔ دیکھ لیجیے آپ، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سب ایک سے ایک اعلیٰ، ہر اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار، ہر اعتبار سے اعلیٰ۔ تو رسولوں میں نقص نہیں ہوا کرتا ہے، اور نقص ہوگا تو نبوت نہیں دی جا سکتی ہے۔ نبوت کے لیے تو انتخاب ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی تھی۔ تو رسول کیسے رسول؟ جو آپ کی آیات کی تلاوت بھی کرنے والے ہوں، اور آپ کی آیات کے احکامات کو سکھلانے والے بھی ہوں، اور ان کو حکمت سے لبریز کرنے والے بھی ہوں، اور ان کا تزکیہ بھی کرنے والے ہوں۔ ظاہر کی صفائی بھی آپ بتائیں اور باطن کی صفائی بھی آپ بتائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے جہاں آپ نے تعلیم نہ دی ہو، جہاں آپ نے تعلیم نہ دی ہو۔ ظاہر کی صفائی کا بھی حکم دیا، باطن کی صفائی کا طریقہ بھی بتایا، ظاہر کی صفائی کا طریقہ بھی بتایا، ہر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ گویا کہ زندگی کا کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے جس میں ہماری اصلاح نہ فرمائی۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ آپ ہی غالب القدرت اور کامل الانتظام ہیں۔ آپ کی جو قدرت ہے ظاہر بات ہے کہ غالب ہے، اور آپ کا انتظام بھی نرالا ہے۔ آپ جیسا کوئی حکیم نہیں، اور آپ جیسا کوئی کامل القدرت نہیں۔ جو قدرت آپ کو حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں۔ بھئی وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کر دے، وہ زندہ کو مردہ کر دے، وہ مٹی سے زندہ کو پیدا کر دے، وہ زندہ کو جو چلنے والا اس کو مردہ کر دے، ہے کسی میں یہ؟ تو وہ تو ایسی قدرت والا ہے، وہ بادلوں کو چلا دے، بادلوں کو اڑا دے، اور ایسی تیز ہوا چلا دے کہ ان بلڈنگوں کو بھی وہ ہوا اڑا کر کے لے جائے، وہ تو ایسی کامل القدرت والا ہے۔ آپ چاہے کتنی مضبوط بلڈنگ بنا لے، کتنے ہی پلر لگا لے، اور کتنی ہی اس کے اندر سریا لگا لے، اور موٹا سا موٹا سریا لگا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو سیکنڈوں کے اندر اس عمارت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ذرا سا زلزلہ، زمین ہلی، زلزلہ آیا، سب زمین دود ہو گئی، تو اللہ کے
تو ایسے قدرت والے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ کامل القدرت اور غالب القدرت بھی ہے اور کامل الانتظام بھی ہے۔ اس کا انتظام ایسا نرالا ہے کہ کسی کا نظام نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، ظاہر میں کوئی چلا رہا ہے اس کو، کوئی نکال رہا ہے، خود بخود نکل رہا ہے۔ چاند نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے نا بھئی، آپ نے دیکھا چاند نکلتا ہے باریک، پھر وہ موٹا ہوتا ہے، وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے اور بالکل غائب پورا ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے کہ جو نظام اس نے بنا دیا ہے اسی نظام سے آج تک ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی کمی نہ نکال سکا ہے نہ نکال سکتا۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہمارا جسم دیا، جو چیز قدرتی اللہ نے اپنے فضل سے عنایت فرمائی، اس میں ذرا سی کمی آ جائے آدمی بھاگا پھرتا ہے، بھاگا پھرتا نہیں پھرتا، کروڑ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جائے، مگر پھر مجھے وہی جو خلقی طور پر اللہ نے مجھے عنایت فرمائی تھی وہ چیز، وہ مجھے پھر حاصل ہو جائے، حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس کا انتظام تو نرالا ہے۔ آپ یہ دیکھیے بھینس کھا رہی ہے، وہی سے جو ہے ساری چیز تو پیٹ میں پہنچ رہی ہے، دودھ نکل رہا وائٹ سفید قسم کا نکل رہا، کوئی مشین فٹ کر دی، کوئی مشین فٹ ہے وہاں، کچھ بھی مشین نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، نظام چل رہا، جو قدرت نے جو نظام فٹ کیا ہے اسی نظام کے اعتبار سے وہ دودھ نکالتا ہے، تھنوں کو دبایا دودھ نکل رہا ہے۔ اللہ کا کیسا نظام ہے، اور اس کا جو بنایا ہوا نظام ہے، یہ پورا کارخانہ چل رہا ہے، یہ پورا عالم چل رہا ہے۔ سورج کو نکلتے اور ڈوبتے کتنے کروڑ سال ہو گئے ہوں، لیکن اپنے وقت پر نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر چھپتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر چھپتا ہے، کوئی مشین چلا رہی ہے اس کو۔ تو انت العزیز الحکیم، وہ حکیم ہے، کامل الانتظام ہے، اس کا انتظام ایسا کامل اور اکمل ہے کہ دنیا کے سارے نظام اس کے سامنے فیل ہیں۔ تم کتنی ہائی ٹیکنالوجی لے آؤ، اس کی قدرت کے سامنے سب فیل ہے نا۔ اللہ کی تو قدرت ہی ایسی ہے۔ وہ کہتے تھے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا تھا کہ صاحب اگر یہاں حملہ ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا، اتنی دور سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کون حملہ کرنے کے لیے آ رہا، سب کچھ، اور اتنے وقت ایسے آلات اس میں فٹ تھے، لیکن جب ہوا ساری مشینری فیل، ساری عقلیں فیل، ساری ٹیکنالوجی فیل۔ یہ قدرت خداوندی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے پر آئے کوئی اسے بگاڑ نہیں سکتا ہے، اور جب اللہ کسی چیز کو بگاڑنے پر آئے کوئی اسے بنا نہیں سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ غالب القدرت، ایسی قدرت والے جو اس کی قدرت غالب ہے، اس کی قدرت کو کوئی جو ہے وہ مغلوب نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی کامل الانتظام ہے، اس کا انتظام ایسا اعلیٰ ہے کہ کسی کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ یہ دعا یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب آگے کچھ مزید احکامات ہیں اسی سلسلے میں ملت ابراہیمی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ اور جو رتبہ عنایت فرمایا، ظاہر بات ہے کہ کسی اور کو نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ان کو پیدا فرمایا اور مبعوث فرمایا، جن کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا در حقیقت ملت ابراہیمی کا پیروکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا در حقیقت وہ ملت ابراہیمی ہی کا پیروکار ہے۔ اسی ملت ابراہیمی کے متعلق آگے ہے کہ جو کوئی اگر اس سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے
ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کے شرور سے آفات سے بلیات سے حفاظت فرما، دنگیوں کے دنگوں سے محفوظ فرما، شریوں کے شر سے محفوظ فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو یہ دنگی سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ ان سازشوں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ انہی پر الٹ دے، انہی میں اے اللہ اختلاف